السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بات چل رہی ہے بری عادت کے بارے میں، بری خصلت کے بارے میں۔ اب بات ہے نمبر 2، حسد۔ کسی کو کھاتا پیتا یا پھلتا پھولتا آسودہ حال دیکھ کر دل جلانا اور اس کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا، اس خراب جذبہ کا نام حسد ہے۔ یہ بہت ہی خبیث عادت اور نہایت ہی بری بلا اور گناہ عظیم ہے۔ حسد کرنے والے کی ساری زندگی جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتی رہتی ہے اور اسے چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حسد کرنے والے کے حسد سے آپ خدا کی پناہ مانگتے رہیے۔ یہ اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دیا کہ حسد کرنے والے کے حسد سے آپ خدا کی پناہ مانگتے رہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ حسد اتنا ڈینجر خطرناک گناہ ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اسی طرح گناہ نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور یہ اللہ کے بندوں تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ حضور نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کسی پر حسد نہ کرو اور قطع تعلق یعنی رشتہ نہ کاٹو، رشتہ نہ توڑو، اور ایک دوسرے سے بغض بھی نہ رکھو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ جو بھائی بھائی بن کر رہے گا پھر وہ حسد نہیں کرے گا، وہ نہیں جلے گا کسی کے مال و دولت دیکھ کر۔ آگے فرماتے ہیں حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے؟ اب تم خود ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو حسد کر رہا ہے وہ کس پر حسد کر رہا ہے؟ مال و دولت پر۔ اب مال و دولت کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز پر اگر وہ جلے، اگر حسد کرے، تو یہ سوچ لیے آپ خود ہی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کردہ چیزوں پر بالکل بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کا علاج، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسد قلب کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز کسی کی دولت و نعمت برباد نہیں ہو سکتی۔ جس کے دل میں حسد ہے کسی کے بارے میں، اسے یہ سوچنا چاہیے ٹھنڈے دماغ میں اکیلے میں بیٹھ کر کہ اگر میں حسد کر رہا ہوں تو کیا اس کی دولت کم ہو جائے گی، یا کیا اگر میں حسد کروں تو اس کی دولت مجھے مل جائے گی، کیا میری دولت بڑھ جائے گی؟ انہیں یہ سوچنا چاہیے۔ اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں، میرے حسد سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا، بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ کو ہی پہنچ رہا ہے کہ میں خواہ مخواہ دل کی جلن میں مبتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں اور میری نیکیاں برباد ہو رہی ہے۔ اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں، میری نیکیاں قیامت میں اس کو مل جائے گی۔ پھر یہ بھی سوچیں کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو خداوند کریم نے یہ نعمتیں دی ہیں اور اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں، تو میں گویا خداوند تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کر کے اپنا دین و ایمان خراب کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جس کے دل میں حسد آ جائے اسے یہ تنہائی میں یہ باتیں سوچنی چاہیے کہ میں جو حسد کر رہا ہوں تو اس میں اس کی دولت کمی نہیں ہوگی، اس کے دولت میں، یا میری دولت میں زیادتی نہیں ہوگی، یا اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا تو میرا ہی بگڑے گا۔ کیا بگڑے گا؟ ایک تو یہ کہ اگر حسد کریں گے تو نیکیاں جل کر ختم ہو جائے گی، نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، دوسرا نقصان یہ ہے
کہ اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی چیزوں پر حسد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر اعتراض کر رہے ہیں، جو کہ یہ بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ حسد کر رہے ہیں تو خود ہی یہ ایک ڈپریشن میں رہتے ہیں آپ کسی کی بات کو بار بار سوچیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی ہی۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حسد کی آگ اتنی زیادہ ذہن پر لگ جاتی ہے، اتنی زیادہ آگ لگ جاتی ہے دل پر کہ پوری رات نیند نہیں آتی، وہ وہی باتیں سوچتا رہتا ہے کہ ہاں اس کے پاس اتنی دولت آ گئی، اس کے پاس ایسا آ گیا، اسے یہ چیز مل گئی مجھے نہیں ملا، اور اس طرح کی باتیں سوچ کے اسے نیند نہیں آتی، پھر نیند نہیں آنے کی وجہ سے پھر بیمار ہونے لگتے، اور پھر ان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر اور کیا ہے اس میں نقصان؟ یہ بھی نقصان ہے کہ دنیا و آخرت میں دونوں جہاں میں ان کے نقصان یہ ہے۔ یہاں پر بھی نقصان یہ ہے کہ ڈپریشن میں رہے گا، ٹینشن میں رہے گا، اور پھر دن بدن صحت خراب ہوتی جائے گی، دن بدن کوئی نہ کوئی نئی بیمار بڑھتی جائے گی۔ اور آخرت میں نقصان یہ ہوگا کہ جس شخص کے بارے میں حسد کیا ہے، قیامت کے دن تو پھر اس کو یہ نیکی دے دی جائے گی، تو حسد کر کے فائدہ ہی کیا ہے؟ اس لیے انہیں سوچنا چاہیے کہ حسد کر کے ہم اپنے ایمان اور عقیدہ کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے۔ یہ سوچ کر پھر اپنے دل میں اس خیال کو جمائیں کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، جس شخص کے جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ کے نزدیک چونکہ وہ ان نعمتوں کا اہل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور میں چونکہ ان کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دے۔ اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حاسد کو حسد کے جلن سے نجات مل جائے گی، ہے نا۔ اسے یہ بھی سوچنا چاہیے دل میں کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ عالم یعنی جاننے والا، اور حکیم یعنی حکمت سے کام لینے والا، حکم دینے والا۔ جو شخص جس چیز کا اہل تھا، یعنی جس کو جو چیز کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی چیز عطا فرمایا ہے، اور جن چیزوں کی مجھے ضرورت تھی وہ چیز مجھے عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سب باتیں سوچ کر یہ جو حسد کی جو خطرناک بیماری ہے، یہ بیماری کو اپنے دل سے، اپنے ذہن سے یہ بیماری کو دور کر دیں، تاکہ آپ کی نیکی بھی بچ جائے، کیونکہ نیکی اتنا آسانی سے نہیں کماتے انسان، ہے نا۔ فجر کے ٹائم نیند کو قربان کر کے ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈ پانی سے وضو کرنا، اور کہیں تو ایسا بھی ہے کہ دور مسجد ہے وہاں پر چل کے جا کے نیکی کرنا، اپنے کمائے ہوئے روپیے کو صدقہ و زکوٰۃ میں وہ زکوٰۃ وغیرہ خیرات کر کے نیکی کمانا، اور نماز پڑھنا۔ گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے، اس کے باوجود بھی نماز پڑھتے ہیں، کاموں کو چھوڑ کر آ کے نماز پڑھتے ہیں، اور نیکیاں جو حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب تو بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ حسد کریں گے تو یہ جو آپ محنت اور مشقت کے ساتھ جو بھی کام کیے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہو جائے گی؟ یہ نیکی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ سوچئے صحیح کہ آپ کی عبادت کر کے پھر آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ آپ کو عبادت کر کے فائدہ حاصل ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو کیا کرنا کیا ہے کہ نیکی کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ انسان اگر پیسہ کماتے رہے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کماتے رہے، اور اگر اس کو پھر خرچ کرتے رہے، اگر وہ بچائے نہ، فضول خرچ کرتے رہے، تو پھر وہ پیسہ سے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ پیسے میں کبھی برکت نہیں ہوگی، ادھر سے آئے گا اور دوسری طرف سے پھر پیسہ نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب نیکی کمائیں گے تو نیکی کمانے کے بعد اسے بچانا سیکھیے، تو نیکی بچے گی کیسے؟ کسی کے بارے میں حسد نہ کی جائے، کسی کی غیبت چغلی وغیرہ بالکل بھی نہ کی جائے۔ اگر یہ سب بیماریوں سے، اگر یہ سب برائیوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نیکی محفوظ رہے گی، کیونکہ اگر کسی پر دنیا میں بہتان لگائیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، تو یہ نیکی قیامت کے دن جس کی غیبت کریں گے اس کو یہ نیکی دے دی جائے گی، تو پھر آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے یہ سب بیماری اپنے اندر سے دور کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ سچ ہے اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو ان باتوں پر عمل خیر کے توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔